میں ایک اسباب زینت میں کیونکہ اللہ کی قدرت بنے ہوئے سے متاثر ہونے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قدرت بنانے والے سے متاثر ہونے کے لیے۔ ہم جتنے متاثر ہیں وہ بنے ہوئے سے متاثر ہیں، بنے ہوئے سے متاثر ہونا غفلت ہے، اور بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے سے متاثر ہونا یہ ذکر ہے۔ اس کا بنانے والا کون ہے؟ آپ ایک معمولی چیز دیکھتے ہیں، فوراً پوچھتے ہیں کس ملک کی بنی ہوئی ہے، اس ملک کا تعصب پیدا ہوتا ہے۔ کتنی گھٹیا بات ہے، کتنی گھٹیا بات ہے۔ ایک معمولی چیز دیکھتے ہیں، فوراً اس ملک کا، اس کمپنی کا خیال آتا ہے، انہوں نے بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے نقشوں کو اس لیے مزین کیا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم بنے ہوئے کی نسبت بنانے والے کی طرف کرتے ہو یا بنے ہوئے کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرتے ہو۔ سلیمان علیہ السلام کو دونوں طرح کے اسباب دیے، ایسے گھوڑے عطا فرمائے جو ہوا میں اڑتے بھی تھے، زمین پر دوڑتے بھی تھے، اور پانی میں تیرتے بھی تھے۔ ان کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور عصر قضا ہو گیا۔ ان کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، تلوار لے کر سب کو کاٹ ڈالا کہ آئندہ ان کی نسل کا باقی رکھنا بھی ممکن نہیں کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں۔ صحابی کو صرف اپنے میں ایک چڑیا کو راستہ نہ ملنے پر صرف نفل نماز کے لیے اگر اپنے باپ کو چھوڑ سکتے ہیں، حالانکہ باپ یہ تو معاش کا ذریعہ ہے، معاش کا ذریعہ ہے۔ جن کے نزدیک نوافل میں بھول پیدا ہو جانا، نوافل کے اندر بھول پیدا ہو جائے اور وہ اس کے لیے ایک حلال ذریعہ معاش کو، میری بات توجہ سننا، ایک حلال ذریعہ معاش کو ایک نفلی نماز میں شبہ پیدا ہونے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، یار اندازہ کریں کہ یہ اپنے حرام معاش کو فرائض کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اپنے حرام معاش کو، حرام معاش سودی کاروبار کر رہا ہے، نماز کی اذان کی آواز آ گئی ہے، یہ اپنے حرام اسباب کو فرض کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یہ اپنے حرام اسباب کو فرض کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور صحابی اپنے حلال سبب کو، اپنے حلال معاش کو نفل کے لیے چھوڑنے کو تیار ہے کہ میری نفل نماز میں صبح ہو گیا کہ ہم نے دنیا کو مزین اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہارے نوافل سے لے کر فرائض تک اور کمانے کے احکام سے لے کر خرچ کرنے کے احکام تک ہم تمہیں ان سب میں آزمانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ ساری بادشاہ ایک طرف، عصر کی نماز ایک طرف، ان گھوڑوں کو کاٹ ڈالا کہ مجھے آج کی نماز چاہیے۔ واقعی جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا ایسا غم ہو، جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا ایسا سچا غم ہو، اللہ رب العزت ایسا کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ نے حکم دیا سورج کو کہ واپس نکلو، ہمارے بندے سلیمان کو عصر کی نماز پڑھنی ہے، آج کی ہمارے بندے سلیمان کو آج کی عصر پڑھنی ہے، واپس آؤ۔ سورج واپس نکلا، سورج واپس نکلا، عصر کی نماز ادا کی، تسبیح غروب ہوا۔ فرماتے تھے کہ تم دعوت عبادت کو ان کے حق کے ساتھ جمع کر کے نکلا دو، اللہ رب العزت دعوت عبادت کے جمع کرنے پر نظام کائنات کو تمہارے لیے مسخر کرنے والے ہیں۔ سب کی بات
کہ نظام کائنات مسخر ہوتا ہے دعوت عبادت کے جمع کرنے پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پر اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نظام کائنات بنا دیا ہے اپنی قدرت سے اور بنا کر فارغ ہو گئے ہیں۔ اب اس نظام کائنات کو جو لوگ صحیح طریقے سے استعمال کریں گے وہ ان کائنات کے نقشے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ دہریت ہے جس کا احساس مسلمانوں میں سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ دہریت ہے۔ دہریت کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے۔ یہ دہریت کا خلاصہ ہے۔ سائنس میں پڑھایا جاتا ہے کہ کائنات کے نظام میں جو فرق آ رہا ہے، جو تبدیلی آ رہی، جو تغیر ہو رہا ہے وہ کائنات سے ہو رہا ہے۔ یہ سائنس کا خلاصہ ہے اور یہی دہریت کا اصل مفہوم ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک پتا بھی دفن لٹکا ہوا ہے وہ گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پورا درخت پتوں سے خالی ہو گیا ہے، ایک پتا آخری شاخ پر اوپر فضا میں لٹکا ہوا ہے۔ پوچھو سائنسدانوں سے، وہ بتائیں گے کہ وہ چیز بتائیں گے جس سے کبھی اللہ کے امر کی طرف توجہ اور خیال جائے گا ہی نہیں۔ زلزلے آ جائیں، پوچھو سائنسدانوں سے کیوں آتے ہیں، وہ بتائیں گے زمین کی پلیٹوں کا حساب، جس سے کبھی خیال اس طرف جائے گا ہی نہیں کہ زمینوں میں زلزلے جنا سے آتے ہیں، کبھی خیال نہیں جائے گا، کیونکہ وہاں کائنات کے تغیرات کو خالق سے اور کائنات کے تغیرات کو اللہ کے ذات سے جوڑنے کی بات ہی نہیں ہے۔ وہاں بات الٹی چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت کائنات کو بنا کے فارغ ہو گئے ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم، نظام کائنات سے نہیں چلتا، نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ اللہ کی قدرت جہاں تک سمجھتے ہیں کہ اس نے غلے کے لیے زمین بنا دی ہے، اسے غلہ لو۔ اللہ نے زمین بنا دی غلے کے لیے، اسے غلہ لو۔ جسے غلہ لیتے ہیں، جو اس سے غلہ لیتے ہیں وہ اس کے تشکر کا بھی اصرار کرتے ہیں۔ بہت ضروری بات ہے، جو زمین سے غلہ لیتے ہیں وہ اس کے تشکر کا بھی اصرار کرتے ہیں کہ زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے، زمین کا شکریہ ادا کرو۔ زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے، زمین کا شکریہ ادا کرو۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ سبق سکھلایا ہے۔ ابراہیم نے سبق سکھلایا ہے، لم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شاکر تھے۔ کیا مطلب شاکر کا؟ شاکر اس کو کہتے ہیں جو کائنات کے تمام نظام اور کائنات کے نقشوں سے حاصل ہونے والے تمام منافع اور فائدوں کو براہ راست بغیر کسی شرکت کے اللہ کی طرف منسوخ کرے، اس کو شاکر کہتے ہیں۔ اور جو نظام کائنات کے تغیرات کو کائنات کی شکل سے جوڑ دیں کہ یہ شرک کے راستے پر چل پڑتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ان تمام نتائج کو ان اسباب کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، انہیں کائنات کے تغیرات میں اللہ کا خیال نہیں آتا۔ تو میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو کائنات کے نقشے پر نظام بنایا ہے، اس نظام کو مومن کے اس امتحان کے لیے بنایا ہے کہ اس کائنات کے نظام میں شاکر بن کر چلتا ہے یا مشرک بن کر چلتا ہے۔ سیدھی بات، اس نظام کائنات میں مسلمان شاکر بن کر چلتا ہے یا مشرک بن کر چلتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں راستے الگ کر کے دکھا دیے۔ لم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، کہ وہ نعمت کو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف، وہ شاکر ہے، مشرک نہیں ہے۔
شرک کیا ہے؟ کہ تم اللہ کو بلا کر کائنات کے نقشوں سے حاصل ہونے والے منافع کو ان کائنات کے نقشوں سے جوڑ دو. یہ چیز، یہ خیال شرک کی طرف لے جائے گا. کہ کہو زمین کا شکریہ کیونکہ زمین غلہ دے رہی ہے اور اللہ انکار کر رہے ہیں. بالکل نہیں. فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. اللہ نے تمام جتنے بھی اسباب پیدا کرنے کے ہیں ان سب کا انکار کیا ہے. انتم انزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. پانی ہم برساتے ہیں اور دانا ہم اگاتے ہیں اور زمین کو ہم بانٹتے ہیں. جتنے بھی کائنات کے نقشے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ جو اسباب انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان اسباب میں اس کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ مجھے کتنا یاد رکھتے ہیں. چنانچہ انسان کی تخلیق اور اس کے پیدا ہونے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. یہ سمجھنے کی بات ہے. وہ شاکر اور مشرک یہ بتا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے کس طرح فرق بیان کیا ہے شاکر کا اور مشرک کا. کہ جب یہ اپنی عورت سے ملتا ہے ہلکا سا حمل پھیر جاتا ہے، یہ اس حمل کو لے کر گھر کے کام کاج ضروریات سے پھرتی رہتی ہے. یہ بھی شکر ہے کہ آپ نے کیا. قرآن صاحب کھول کے کہہ رہا ہے کہ جب ان کا پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کریں گے، اور ہم کرتے ہیں تو انہیں کرنے کے بعد ہمارا خیال بھی نہیں آتا. دیکھو تو میں نے عرض کیا اسباب معاش ہوں یا وہ اسباب زراعت ہوں یا وہ اسباب تجارت ہوں یا وہ ایک ضابطۂ تخلیق انسانی ہو، تو انسان کی تخلیق کا ضابطہ کیوں نہ ہو. اللہ نے نہیں آزمایا. یہ نہیں کہ ہم کوئی خیر کا کام کریں گے اس میں تو اللہ کی مدد ہوگی ہی. تو میں نے عرض کیا کہ ایک امتحان تو سلیمان علیہ السلام کا یہ ہوا کہ ہم نے نادر نایاب خوبصورت گھوڑے دیے دیکھنے کے لیے کہ نماز کتنی یاد رکھتے ہیں. ادھر یہ ارادہ کیا کہ 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنی اولاد میں سے 100 بیویاں اعلیٰ نسل کی. یہ ارادہ بھی اعلیٰ ہے، بیویاں بھی اعلیٰ نسل کی ہیں، ولود خوب اچھے جلنے والی. اللہ کی شان. فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لیجیے، انشاءاللہ کہہ لیجیے. فرشتے نے کہا روایت میں انشاءاللہ کہہ لیجیے، اب یہ راجے کو اللہ کی چاہت میں موقوف کر لیجیے کہ نہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ اسباب اللہ کی یاد کو ایسا بلا دیتے ہیں. اس کو بلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اسباب اللہ نے دیے ہیں، اسباب اللہ نے دیے ہیں. فرشتے نے یاد دلایا کہ انشاءاللہ کہہ لیجیے، لیکن عین وقت پر بھول گئے. روایت میں بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 100 بیویوں سے صحبت کی، ان 100 میں سے صرف ایک کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کا حمل نہیں ٹھہرا. 99 کا حمل نہیں ٹھہرا، ایک کو حمل ہوا صرف. اس سے بھی ناقص بچہ وہ ضائع ہو گیا، حمل گر گیا، حمل گر گیا. یہ دکھلایا کہ اگر تم کسی مسئلے میں 1% ہی کامیاب ہوگے تو وہ 1% کامیابی بھی ہمارے قبضے میں ہے. ہم چاہیں گے 100% ناکام کر دیں گے. آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 عورتوں سے 100 بیٹے پیدا ہوتے. یہ فرمایا آپ نے. تو میں نے عرض کیا
کہ اللہ رب العزت اسباب دے کر سب کو آزماتے ہیں، اسباب دے کر سب کو آزماتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ ان اسباب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کی مشیت غالب ہے، اللہ غالب علی امری، اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کی چاہت پر کوئی کام اس لیے ہو جاتا ہے کہ اللہ کی چاہت ان کی چاہت کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کی چاہت شامل نہ ہو، انبیاء علیہ السلام ایک وقت ایسا ہے خوف کا اور نا امیدی کا اور ذلت کا کہ اللہ دکھاتے ہیں کہ نبی ہیں، ان کے قتل کی اسکیمیں بن رہی ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے، وہ چھپ کر نکل رہے ہیں، ایک وقت میں معجزات ظاہر کر رہے ہیں، ایک وقت دکھا رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پریشان ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف محتاج ہوتے ہیں، اللہ کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کائنات کے نقشے اطمینان کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہے، اطمینان کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہے، کہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کائنات کے نقشے میں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے کائنات کے تغیرات اللہ کے تعارف کے لیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ راستہ دکھلایا، تمام شکلوں کا انکار کیا قدرت کے مقابلے میں۔ جب شکل کا انکار کیا تو شکل مقابلے پر آ گئی، نمرود نے مقابلہ کیا کہ یہ تو ہمیں رزاق مانو ورنہ ہم تمہارا راشن بند کریں گے، کہ تم راشن بند کرتے ہو تو کرو، اللہ رزاق ہے، ہم اس کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ رزاق ہے۔ اس نے کھانا بند کر دیا، اللہ رب العزت نے مٹی کی بھری ہوئی بوری کو آٹے میں تبدیل کر دیا کہ ہماری قدرت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں زمین سے غلہ دیتے ہیں، قدرت یہ نہیں کہ ہم زمین سے غلہ دیتے ہیں، یہ تو قدرت کا مظہر ہے، لیکن قدرت کا منتہا نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ زمین سے غلہ ہو رہا ہے، کہ یہ اللہ کی قدرت کا تعارف ہے۔ قدرت اس سے آگے بڑھ کر ہے، کہ قدرت اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ ہم نے مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا، ہم نے مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا، تم نے رزق بند کیا ہے، ہم رزق اس طرح دیں گے کہ ہم مٹی کو آٹے میں تبدیل کریں گے۔ اللہ نے گھر میں رکھی ہوئی بوری کو آٹے میں تبدیل کر دیا۔